آپ لوگوں نے بہت سی باتیں سنی کہ کس طرح سے سی اے یا اینٹی سی اے جو موومنٹ چل رہی تھی اس کے ایکٹیوسٹ تھے ان کو پھنسانے کی کس طرح کوشش کی گئی اور کس طرح جو فساد یہاں ہوئے تھے دلی میں ان میں وکٹمس کو باقاعدہ کانسپریٹر اور پلانرز اور کیا کیا بنانے کی کوشش کی گئی. اور اس سلسلے میں میں چونکہ اس وقت کمیشن کا چیئرمین تھا تو میں نے پہلے دن سے یہ بات پولیس کو لکھنا شروع کی. میرے خیال میں نے کچھ نہیں تو 8-10 نوٹس ان کو بھیجے ہوئے ہیں جس کا کسی کا انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کو کیسٹس بھیجے, ان کو سیڈیز بھیجے ہیں, ان کو URLs بھیجے ہیں, ان کو پورا یعنی بہت تفصیل سے بھیجا ہے, فوٹوز بھیجے ہیں لنچنگ کے وغیرہ جو بھی ہوئے تھے, لیکن انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جو کہ واحد کمیٹی تھی جس کو آفیشیل ایک اسٹیٹس حاصل تھا. اس کمیٹی کے ساتھ دلی پولیس نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا. سب کو ہم نے لکھا تھا, چاہے وہ DCP ہو, چاہے وہ پولیس کمشنر ہو, چاہے وہ SHOs ہوں, سب کو ہم نے لکھا تھا, لیکن کسی نے بالکل کچھ بھی کوآپریٹ نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد بھی وہ رپورٹ آئی جو کہ اس وقت تک میں سمجھتا ہوں شاید واحد رپورٹ ہے جو کہ اس سلسلے میں کچھ آفیشیل اس کی حیثیت ہے. لیکن پولیس اس وقت جو ہے دلی ہائی کورٹ میں جا چکی ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ آرڈر دیا جائے کہ اس رپورٹ کو کسی بھی کورٹ میں پیش نہ کیا جائے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اگر آپ کے پاس سارے حقائق موجود ہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ تو لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے. تو یہ ایک بہت ہی بنیادی, اس سارے مسائل میں ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہائی لیول جوڈیشیل انکوائری ہونی چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس سلسلے میں میں نے گورنمنٹ کو لکھا تھا لیکن انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد ہی ہم نے وہ کمیٹی بنائی تھی. تو یہ چیز آج بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, جو کہ بہت ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم نے یعنی کچھ لوگوں کے نام بہت زیادہ آ رہے ہیں اور عمر خالد کے بہرحال جو مستحق بھی ہیں آ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا نام اس میں نہیں آ رہا ہے, ان کا بھی آنا چاہیے. جیسے کہ عشرت جہاں ہیں, جیسے کہ طاہر حسین ہیں, ان کا نام باہر کر دیا گیا کہ یہ لوگ پولیٹیکل لیڈرز تھے, یہ لوگ الیکٹڈ لیڈرز تھے, اس لیے یہ لوگ اس میں نہیں آتے. یہ عجیب و غریب لاجک ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ بھی اسی طرح پھنسائے گئے ہیں جس طرح کے دوسرے پھنسائے گئے ہیں. تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کسی طرح سے ہم لوگوں کو اپنے اس میں لینا چاہیے ڈسکورس میں کہ یہ بھی جو ہے یہ لوگ بیچارے ہیں جن کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ 692 FIRs ہیں جن کے اوپر کچھ بھی عمل نہیں ہوا ہے. تو اس پر بھی جو ہے چاہے کورس کے ذریعے چاہے پولیٹیکل جو بھی ایکٹیویٹی کے ذریعے اس پر زور ہونا چاہیے کہ یہ کیسا ہے کہ اتنے سب جو ہے پولیس نے 1829 پرسن کو گرفتار کیا ہے. 755 FIRs انہوں نے لانچ کیے ہیں اس میں, لیکن اس میں ایک بہت بڑی خلا یہ ہو گئی جو کہ بہرحال بار بار کورٹس میں بھی آ گیا ہے کہ بہت سے FIRs کو انہوں نے دوسرے FIRs میں کلب کر دیا. تو اب وہ اس کے نہ انویسٹیگیشن صحیح ہوگا نہ اس کا جو کوئی عدالت میں اس پہ کارروائی صحیح ہو سکتی ہے, اس لیے کہ بہت سے الگ الگ کیسز ہیں, الگ الگ لوگ ہیں, سب کو انہوں نے ایک ہی کیس میں ڈال دیا جو کہ جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ ان کیسز کی حیثیت ہی ختم ہو جائے اور ایک ہی کیس وہاں سامنے رہے. تو اس چیز کو بھی ہمارے سامنے بار بار آنا چاہیے کہ یہ جو ہے بہت ہی غلط تھا. لوکل جو وکٹمز ہیں ان پر بھی کوئی نظر نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن جو لوکل وکٹمز تھے ان پر نظر بھی ہونی چاہیے ان پہ, اس لیے کہ وہ نیریٹو سے تقریباً باہر آ گئے ہیں جیسے کہ ان کو کچھ ہوا نہیں. حالانکہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے, جو ان کو جانے گئی ہیں, جو گھر گئے ہیں, جو دکانیں ورک شاپ کیا کیا سب جلائے گئے ہیں, وہ وہیں لوکل کے لوگ ہیں. ان کو بھی جو ہے اور وہاں سے لوکل جو لوگ تھے 1800 لوگ گرفتار ہوئے, تقریباً برابر مسلم ہندو دونوں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب ملزم نہیں ہوں گے. اس میں مسلمان بھی کچھ بہت سے ہیں جو کہ انوسینٹ ہیں, ایسے ہندو بھی بہت سے ہیں جو کہ انوسینٹ ہیں. تو ایسے لوگوں پر بھی کچھ فوکس ہونا چاہیے اور چاہے کورٹس میں چاہے جس طرح سے بھی ہو
کہ ہم جو ہے وہ سب پوری ایک پکچر ہمارے سامنے آئے کہ وہ جو لوکل نیریٹیو وہ بھی سامنے آئے. یہ 1800 جو لوگ ہیں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں جو یو پی اے میں گرفتار ہوئے ہیں وہ تقریباً 25 لوگ ہیں یا 24 لوگ ہیں، اس میں سے 5 کو بھی بیل ملی ہوئی ہے اور باقی کو نہیں ملی ہے. بالکل اس پہ ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ مشہور کیس یہی ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ کیس ہیں جو کہ اسی سے انوالو ہیں. شاید اگر ہماری اس کو کوئی توجہ نہیں ہوگی تو وہ بھول جائیں گے اور بڑی آسانی سے ان کو جو بھی سزائیں دلوانا ہے وہ دلوا پائیں گے اس کو. میں ایک دوسری بہت اہم بات یہ ہے، اس کی طرف ابھی یہاں اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ جب یہ سب ہو رہا ہے، اتنے لوگوں کو امپلیکیٹ کر دیا گیا ہے، تو جو اصل جو کرمنلز تھے وہ باہر ہیں. یہ کپل مشرا کی تقریر سے شروع ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن زیادہ بڑا جو ہے کپل مشرا نے 23 تاریخ کو تقریر کی 23 فروری کو، اس سے فوراً بھڑکا ہے وہ. ان کو کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. ایسی مصطفی آباد سے ایکس ایم ایل اے جو ہیں بی جے پی کے مسٹر جگدیش پردھان، ان کو کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. دلی بی جے پی کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر کلونت پال، انہیں کچھ نہیں کیا گیا ہے. بی جے پی ایم ایل اے کراول نگر، ان کو بھی کچھ نہیں کیا گیا ہے. مسٹر موہن سنگھ بتس کو، بی جے پی ایم ایل اے فرام اتر پردیش نند کشور گرجر، انہیں کچھ نہیں کیا گیا ہے. بی جے پی کاؤنسلر کنہیا لال کو کچھ نہیں کیا گیا ہے. ہندوتوا لیڈر ایک راگنی تیواری، جس کے بہت سے آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کو آنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں نہیں آئی ہوئی ہیں. یہ تو اس کے بارے میں تھا، لیکن ایک جو کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، صرف ذرا سے اشارہ کر دوں کہ ہمارے ملک میں جو بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، وہ سب جو بلیک لاز ہیں جو کہ انگریزوں کے زمانے سے آئے تھے، وہ بہت پہلے سے آئے تھے، لیکن رولٹ ایکٹ ہے، کون سا ایکٹ ہے، اس کے بعد پھر آزادی کے زمانے میں بہت سے ایکٹس آئے ہیں. میرے پاس تو بڑی لمبی لسٹ ہے 6-7 پیش کی کہ ہر اسٹیٹ نے عجیب قانون بنائے ہوئے ہیں. وہ قانون اگر صحیح استعمال ہو تو کسی کو پریشانی نہیں ہے، لیکن سب کے سب مس یوز ہوتے ہیں اور پولیٹیکل سکورز کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اپنے اپوننٹس کے خلاف ہوتے ہیں. تو ہم کو ان سارے بلیک لاز جو ہیں، چاہے وہ جو یو اے پی اے ہو، جس کو کہ ہمارے افسوس ہے کہ کانگریس سرکار نے اس پہ آئی تھی کہ اس کو ہم کوٹا کو ختم کریں گے، آ کر کے اس نے اس سے خطرناک لا بنا دیا. تو ان سب لاز کو جاننا چاہیے، یہ بھی ہمارا ایک بہت ہی بنیادی مطالبہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ چلتا رہے گا. شکریہ.